حضرت صاحب کو کیوں بتایا تھا؟ جو وقت کے نبی ہیں اور جلیل القدر نبی ہیں، وقت کے نبی ہیں اور جلیل القدر نبی ہیں۔ افسوس کہ آپ لوگوں نے اس نبی کی قدر نہ کی، بلکہ اس کے اوپر الزام لگایا۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنا خواب سنایا تو اسی وقت انہوں نے اس کی تعبیر بتا دی اللہ کی وحی کی روشنی میں، اور انبیاء اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ خود نبی علیہ السلام کی یہی ایک روٹین تھی، صحابہ خود اپنا خواب بیان کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی اگر نہ بیان کریں تو نبی علیہ السلام کہتے تھے کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ اس انداز سے امتی ایک جب خواب بتاتا ہے کس لیے بتاتا ہے؟ نبی کو، وقت کے نبی کو، اور وقت کا نبی جو آگے سے بات بتایا، کیا امتی کو اس کا یقین نہیں آتا ہے؟ کیا وہ غلط ہو سکتا ہے؟ آپ سوچ بھی سکتے ہیں ایسا؟ ہرگز نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب بتایا، اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے، یاد رکھیے، سورج چاند ستارے نیچے سجدہ کرنے کو نہیں آئے ہوئے تھے، خواب دیکھنے والا خواب دیکھتا ہے۔ اور خواب انہوں نے جو دیکھا اور ایک بچے کی حیثیت سے، اور انہوں نے اپنے والد محترم کو بتایا، انہوں نے اس کی تعبیر بتا دی کہ میرے بچے اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ایک دم ہم تمہیں سجدہ کریں گے، نہیں، یہ ایک خواب کا انداز ہے اور عزت اور احترام کی ایک علامت ہے کہ اس خاندان میں تم چمکو گے میرے بچے، میرا رب تمہیں منتخب کرے گا رسالت کے لیے، اقتدار کے لیے، اور پھر تمہارے اوپر اس طرح رحمتوں کی بارش کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر کی۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے سجدے کروائے تھے؟ نبوت سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، سجدہ تو الوہیت ہے، اور سارے انبیاء جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کا حق ہے۔ اور اس انداز سے اللہ نے وہ سٹوری بیان کی ہے جو خالص توحید کی سٹوری ہے۔ اللہ کے بندوں، خالص ایمان عقیدے کی بات کو آپ لوگوں نے شرک اور کفر میں بدلی کر دیا، اور انبیاء پر الزام پر یہ آپ کے حصے میں آیا ضرور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز رکھی ہوتی ہے ایسے مریضوں کے لیے جن کے دماغوں کے اندر شرک ہوتا ہے، وہ بندوں کی بندگی کرنا چاہتے ہیں اور بندوں کی بات کو اللہ کے مقابلے میں مانتے ہیں۔ باقی آپ لوگوں کو آپ کے یہ بھائی سمجھا رہے ہیں، آپ کی سمجھ میں اگر نئی چیز آ رہی ہے، نہ عالم دین کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو نہ عام ساتھیوں کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو کیا پھر اللہ نیچے آ کے آپ کی درخواست کرے کہ اللہ مان جاؤ نا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بہت سادہ اور بہت ہی عام فہم اور سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اگر آپ نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے اور بالکل ایک آپس میں بحث و اقرار کا ذریعہ بنا دیا ہے توحید کے ماننے والوں نے، تو یہ آپ لوگوں کی بدبختی ضرور ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، آپ کا دل کھول دے اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کھول کے بیان کیا ہے، 3 مختلف کلپ ہیں ان کے، 3 مختلف اینگل سے اس بات کو بیان کیا ہے، اور پھر فتویٰ بھی لگایا ہے کہ جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں۔ تو ابھی آپ کے دماغ کے اندر جو اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں نا کہ وہ تفسیر تو وہ تو تعبیر تو بعد میں ہی نہیں بتائی تھی، بعد میں نہیں، اسی وقت بتا دی تھی یعقوب علیہ السلام نے۔ ہاں، بعد میں یوسف علیہ السلام نے اس کی تائید کی تھی کہ بالکل ابا جان جو یہ بات آپ نے بتائی تھی میرے رب نے اس کو بالکل سچ کر دکھایا۔ اس انداز سے وہ بات آ رہی ہے، اور آپ چونکہ ایمان خالص کو نہیں سمجھتے ہیں، شرک آپ کے دماغ میں آ گیا ہے اور متاثر ہو گئے ہیں محمد حنیف سے، اللہ کی کتاب کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا۔ تو ہمیشہ یہی ہوا ہے، آج کوئی نیا واقعہ تھوڑا ہی ہے، ہمیشہ یہی ہوا ہے، ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ علماء کو اور مشائخ کو اللہ کے مقابلے میں جب ان کی باتیں مانی گئی ہیں تو ان کو رب مانا گیا ہے، پھر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے ان کے اوپر۔ السلام علیکم۔ اصل میں آپ کے دماغ میں شرک ہے، توحید کو نہیں پہچانتے ہو، اس وجہ سے اس طرح کی بار بار چیزیں سامنے لانے کی کوشش کرتے ہو، یوسف علیہ السلام کو سجدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایمان خراب ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ بڑے زبردست انداز سے دیا تھا کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں، اس طرح تفسیر کرتے ہیں، اسی طرح تفسیر کی محمد حنیف نے، اور اسی کا اگلا ہوا بار بار چبا رہے ہیں۔ یہ ذرا سخت انداز ہے میرا، کیونکہ آپ کے دل میں اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے، آپ قرآن کے فہم سے بالکل خالی ہیں۔ ایک شرک بھی اگر کسی کے اندر آ جائے نا تو وہ سمجھ لیجیے اس کے اندر اللہ کی ساری صفات کا اس نے انکار کر دیا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر القہار اور جبار اور الصمد ہے، اس کو کسی ایک کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ نقطہ آپ نہیں سمجھ پائے کہ
یوسف علیہ السلام کبھی اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا باپ ان کے سامنے سجدہ کرے گا. اچھا میں آپ سے پوچھوں اگر آپ کیا اپنے بیٹے کے سامنے سجدہ کریں گے؟ آپ کہیں گے کبھی بھی نہیں. کیوں نہیں کریں گے؟ یہ شرک ہے جی. اچھا جو آپ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ آپ نے یوسف علیہ السلام کے لیے اور یعقوب علیہ السلام کے لیے پسند کیا ہے، اور پھر اللہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ اللہ بھی راضی ہو گیا، اللہ بھی خوش ہو گیا. بڑا خوش ہوا اللہ جب ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کیا نا، اللہ بڑا خوش ہوا. شرم آنی چاہیے آپ کو یار، شرم آنی چاہیے آپ کو ہوا بھی نہیں لگی ایمان خالص کی. اللہ کو سجدہ کیا نا تو ہر ایک کو معلوم ہو رہا تھا کہ یہ سجدہ کیوں کیا جا رہا ہے، یعنی ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو پورے خاندان پر اللہ تعالیٰ نے کی تھی. کس طرح کنان سے ان کو نکالا، پھر کس طریقے سے حالات واقعات سے گزارا، اور پھر ان مشکلات کے اوپر سب نے صبر کیا. پھر جن لوگوں نے بیچ میں یعنی جو دوسرے بھائیوں نے کمزوریاں بھی دکھائیں، حالات واقعات کے ذریعے ان کو احساس ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اس ساری رحمتوں اور برکتوں کے اوپر سجدہ شکر کیا گیا اللہ تعالیٰ کو. یہ تو ہے پوری حقیقت اس چیز کی، ٹھیک ہے. اور انبیاء ایسے ہی کرتے ہیں، ہر نیک آدمی اسی طرح کرتا ہے. عوام تو ہمارا کتنا ایمان کم ہے ان ہستیوں کے مقابلے میں، تو پھر ہم بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں. مشکلات میں صبر کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو دور کر دیتا ہے تو اللہ کو شکر کا سجدہ کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر. تو یہی انداز ہوتا ہے. سیدھی سادی یہ بات ہے، اس کو کیا سے کیا بنا دیا ہے نمک حرام غداروں نے، جن کے دلوں میں ذرا بھی اللہ کا وقار نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یہ بات میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں برا نہ منائیے گا، میں دوسروں کو جن کی وجہ سے آپ پریشان ہوئے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے الفاظ کو لے کر کے فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کلپ چڑھایا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس طرح ایسی کہانیاں گاڑ رہے ہیں، ایسے اس کو مروڑ تروڑ رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر زیغ ہے، جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے. باقی رہا وہ خواب جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا، تو آپ خود سوچیں اللہ کے بندو، سورج چاند ستارے کیا ان کے اسی طرح گھٹنے جس طرح ہمارے گھٹنے، پاؤں، ٹخنے، بازو، ماتھا اس طرح ہے؟ وہ گول قسم کے اجسام ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا دیکھا ہوگا آپ ذرا، اللہ نے آپ کو فہم دیا ہے کیا؟ زیادہ سے زیادہ یہ چیز ہے کہ وہ ادب و احترام کی وجہ سے نیچے اترے ہوئے ہیں، بس اتنی سی بات ہے. اس چیز کو بھی سجدہ کہا جاتا ہے، لی ساجدین کہا جاتا ہے، کہ میرے لیے جھکے ہوئے ہیں، میرے عزت اور احترام میں جھکے ہوئے ہیں. اتنی بات ہو رہی ہے. تو اس کو جب والد صاحب کو بتایا تو انہوں نے اس کی تعبیر بتا دی اسی وقت، میرے بچے یہ ہوگا، تجھے چنے گا اللہ تعالیٰ، اور اس خاندان میں تجھے اٹھائے گا، اور تیرے اوپر اس طرح رحمتوں کی بارش کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر. بس اتنی سی بات ہے کہ پچھلے انبیاء کے اوپر جس طرح ہم درود پڑھتے ہیں جس کو صلاۃ ہے، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اس طرح. تو یہی وہ انداز ہے کہ اے میرے بچے، تیرے اوپر اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی نعمتوں کی تکمیل کرے گا جس طرح پہلے کی تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر. یہ بات ہے. اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بالکل حرف بحرف سچا کر دیا، حالات واقعات سے گھما کے اور غیر محسوس طریقوں سے. دوسرے لوگوں نے باپ بیٹے کو تو پتا تھا کیا ہونے والا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو تو نہیں پتا تھا، اسی وجہ سے کہا گیا کہ مت بتانا، یہ وہ کوئی چال چلیں گے، مت کسی کو بتانا. تاکہ اس چیز کو یوسف علیہ السلام نے بھی آ کے یعنی اپنی پوری زندگی یہاں کسی کو نہیں بتایا. حالانکہ جب بادشاہ بن گئے تو کیا نہیں وہ جا کے اپنے والدین کو وہاں سے لا سکتے تھے؟ کتنی دیر لگتی تھی کیا وہاں جا کے ملنے کے لیے جاتے؟ اگر بادشاہ کو کہتے میرے باپ اور بھائی وہاں موجود ہیں، میں ملنے کے لیے جا رہا ہوں، کیا وہ کہتا نہ جاؤ ملنے کے لیے، یا ان کو نہ یہاں بلاؤ؟ سب کچھ وہ کر سکتے تھے. لیکن انبیاء اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے ہیں. جب تک اوپر سے حکم نہیں آئے نہیں کر سکتے ہیں کچھ معاملہ. علاقہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اپنا علاقہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر. اسی وجہ سے یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں مچھلی کے پیٹ میں لے کے گئے تھے کہ اللہ کے حکم، آخری حکم آنے سے پہلے علاقہ چھوڑ دیا تھا.
تو یہ ایک بتائی ہے یعنی مثال اللہ تعالیٰ نے. انبیاء نہیں چھوڑ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے سب کو کہہ دیا دیکھو ہجرت کرو نکل جاؤ. خود نہیں جا سکتے تھے جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے. جب اللہ کا حکم آیا ابوبکر صدیق کہا کہ اللہ کا حکم آ کے اللہ نے مجھے اجازت دے دی. یہ انبیاء کا انداز ہوتا ہے. تو یہ سارا معاملہ ہوا ہے اس طریقے سے. باقی وہ جو سجدہ جب کیا پورے خاندان نے تو سب کو محسوس ہو رہا تھا کیوں سجدہ کیا گیا ہے. ان ساری مہربانیوں کی وجہ سے جو اس پورے خاندان کے اوپر کی, وہ یوسف علیہ السلام کے اوپر کی, ان کے بھائیوں کے اوپر کی, ان کے باپ کے اوپر کی, پورے خاندان پر کی. پورا ایک سٹوری ہے, پوری ایک کہانی ہے. اس کہانی کے اندر سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نوازش کی اپنے اپنے اس حیثیت سے. تو ہر ایک کی حیثیت علیحدہ ہوتی ہے. دیکھیے یوسف علیہ السلام کے بھائی کتنے خوشی ہوئے ہوں گے کہ جب ایسا ماحول بنا کہ کتنا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اگر جو ہم نے کتنی زیادتیاں کی اور اگر اللہ ہمیں معاف نہ کرتا یا اس طرح ماحول نہ بنتا اور ہمیں توبہ کی توفیق نہ ملتی تو ہم کہاں جاتے. تو انہوں نے اس چیز کا شکریہ ادا کیا. ہر ایک نے اپنے باپ نے اپنے بیٹے کے ملنے کے شکریہ ادا کیا, جدائی کے غم کو ختم ہونے کا انہوں نے شکریہ ادا کیا. ہر ایک نے اپنا اپنا, یوسف علیہ السلام نے اپنا شکریہ ادا کیا, مالک تو کہاں سے لایا اور کہاں سے کہاں مجھے پہنچا دیا میرے مالک. اور اسی کیفیت میں وہ دعا مانگ رہے ہیں اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. کہ میرے پیارے مالک, یعنی اتنا کچھ آپ نے کیا ہے. اب ایک آخری ایک حسرت اندر سے آ رہی ہے کہ یعنی یہ ہے کہ میرے مالک مرتے دم تک مجھے اپنا مسلم رکھنا, اور جب میری موت آئے تو ایک مسلم کی حیثیت سے پھر آگے جا کے میں صالحین کے اندر شامل ہو جاؤں. تو بتاؤ یہ اللہ کے سامنے جو جھکا ہوا ہو, جس نے اللہ کو سجدہ کیا ہو اس کے منہ سے یہ دعا نکلتی ہے, یا جس نے سجدہ کروایا ہو اس کے منہ سے یہ دعا نکلتی ہے. تو یہ اتنا بھی فہم نہیں ہے ان لوگوں کو. آپ ان ساری چیزوں کو سب, اسی کے لیے فہم القرآن کہا جاتا ہے. قرآن کا فہم ہوتا ہے, ایک دین کا فہم ہوتا ہے بندے کو, اس کے مطابق وہ پورے قرآن کی تشریح دیکھتا ہے. لیکن اگر فہم ہی نہ ہو تو پھر وہ ایک آیت کو اٹھا کے ادھر سے اس کو کوئی نہ کوئی معنی لے کے پکڑا کے, تو یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں کے اندر زیغ ہے. اسی لیے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کا دونوں معاملات میں یہی فتویٰ ہے. یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی یہی فتویٰ ہے کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تشریح کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا, اور وہاں آدم علیہ السلام والے معاملے میں بھی کہا کہ اس سے آگے جو بڑھتا ہے اس کے دل میں زیغ ہے, ٹیڑھ ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں حکم دیا. اللہ جانتا ہے, کوئی نہیں جان سکتا یہ کیوں اللہ نے یہ انداز اختیار کیا. وہ سجدہ کس طرح ہوا کوئی نہیں جانتا ہے. وہ فرشتوں نے سجدہ کس طرح کیا تھا کوئی نہیں جان سکتا ہے کس طرح کیا تھا. ہاں یہ ایمان ہے کیا تھا, لیکن کس طرح کیا تھا کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے. اس کی کیفیت کیا تھی, حالت کیا تھی, کوئی نہیں بیان کر سکتا. اللہ نے بیان ہی نہیں کی ہے, نبی علیہ السلام نے تشریح نہیں کیا تھا. کہاں سے لاؤ گے بتائیے. ان دو باتوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ کیوں اللہ نے حکم دیا اور وہ سجدہ کس طرح ہوا. اس بات کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے, یعنی کس طرح ہوا یہ کوئی نہیں بیاتا. بس ایمان ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا, فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا, ابلیس نے نہیں کیا. یہ بات معلوم, بس اتنا ایمان ہونا چاہیے, اتنا آپ سے مانگا گیا ہے. اس سے آگے نہ بڑھو. اس لیے ڈاکٹر صاحب نے فتویٰ دیا کہ اس سے آگے بڑھتا ہے, اس کی ڈگنگ کرتا ہے, یعنی اس کو بنیاد بناتا ہے, اس پر کیا سرائی کرتا ہے اور اس کو دلیل پکڑتا ہے یا اس کی کھوج میں رہتا ہے کہ وہ کیا ہوا تھا, کس طرح سجدہ ہوا تھا, تو وہ آدمی ہے جس کے دل میں زیغ ہے, ٹیڑھ ہے. تو کچھ بندوں کے کچھ بھائی تھے ہمارے جن کے دلوں میں یہ ٹیڑھ آ گیا تھا, اور ایک دفعہ ٹیڑھ آ جائے, دل ٹیڑھے ہو جائیں تو پھر بہت ہی مشکل سے سیدھے ہوتے ہیں. بس اللہ یہ کہ اللہ کسی پر رحم کرے, بہت کم ہوتے ہیں, بہت کم. ایک دفعہ دل جس طرح کہتے ہیں شیشہ ٹوٹ کے پھر جڑتا نہیں ہے, اسی طرح دل ایک دفعہ ٹوٹ جائے یا ٹیڑھا ہو جائے تو اس کے بعد اس کا جڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ یہ کہ اللہ اس پر رحم کرے.